السلام علیکم۔ آج ایک نئے سبق کے ساتھ پھر حاضر ہیں۔ کچھ مصروفیت تھی جس کی وجہ سے میں ویڈیوز نہیں بنا سکی۔ فیڈرل بورڈ کے پیپرز کی چیکنگ میں مصروف تھی۔ ابھی بھی چیکنگ چل رہی ہے لیکن کچھ بیچ میں گیپ آیا، آپ کو پتہ ہے، تو تھوڑا سا میں چاہ رہی تھی کہ میں یہ ویڈیوز بھی بنا لوں، کنٹینیو کر لوں۔ تو آج ہم اپنا نیا سبق پڑھیں گے جو کہ ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سب سے پہلے ہم اس حوالے سے اگر ہم بات کریں تو سب سے پہلے آپ نے جب کلاس میں یہ نیا سبق انٹروڈیوس کرانے سے پہلے طلبہ و طالبات سے ضرور یہ پوچھیں کہ ہمارے آخری نبی کون ہیں۔ یقیناً بچوں کو پتہ ہوگا اس حوالے سے بھی باتیں، اور ان کے حوالے سے ان کی والدہ کے والد کے نام پوچھیں، کیونکہ جماعت اول میں وہ اس کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، اور تھوڑے سے سوال کریں کہ بچوں سے ان کا حسن سلوک کیسا تھا، اور پھر ان کی کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں پوچھیں، ان کی صفات پوچھیں کہ ان کی ذات و کردار میں کیا خوبیاں شامل تھیں۔ یقیناً بچے آپ کو بتائیں گے کہ وہ ہمیشہ سچ بولتے تھے، امانت دار تھے، ٹھیک ہے، اور بچوں کو بہت پیار کرتے تھے، ان سے شفقت سے پیش آتے تھے، سلام میں پہل کرتے تھے۔ مطلب بہت سے بچے اپنے لیول کے مطابق چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو ضرور بتائیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے آپ نے ان کو بتانا ہے کہ آج ہم انہی کے حوالے سے سبق میں ان کی چند مزید باتیں پڑھیں گے، اور اس سے پہلے جو ہے آپ ضرور ان کو ذخیرہ الفاظ کی پریکٹس کروائیں، بورڈ پر ان کے توڑ جوڑ کے ساتھ ضرور بتائیں، جیسے یہاں پہ ذخیرہ الفاظ دیے ہوئے ہیں، اور ساتھ آپ ان کے جملے بھی ضرور بنوائیے۔ قبیلے، قبیلے، قاف ہے، بے یہ بی لام بڑی یہ لے، قبیلے، کاف کے اوپر زبر ہے، بے یہ بی لام بڑی یہ لے، قبیلے۔ قبیلے کہتے ہیں خاندان کو۔ جیسے بچے جملے بنا سکتے ہیں کہ ہمارے گاؤں میں بہت سے قبیلے آباد ہیں، بنو امیہ یا بنو ہاشم یا کچھ بھی، ان کو ایک دو نام بتائیں اور کہیں یہ بھی ایک عرب کے قبیلے تھے، ٹھیک ہے، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق عرب کے قبیلے بنو ہاشم سے تھا یا قریش سے تھا۔ اس طرح سے آپ ان کو بتا سکتے ہیں قبیلہ قریش کا جو خاندان ہے آگے بنو ہاشم اس سے تھا، تو آپ یہ اس طرح کا جملہ بھی بنا سکتے ہیں۔ پھر قریش بتائیں، ایک قبیلے کا نام ہے، ٹھیک ہے، جو عرب میں آباد تھا۔ کافر قر یہ شین یش قریش۔ احترام، احترام، الف ہے تیرے، تے کے اوپر زبر ہے، ت رے الف را میم رام، احترام، 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 ہمیں بڑوں کا احترام کرنا چاہیے، ہمیں اساتذہ اکرام کا احترام کرنا چاہیے۔ اس طرح سے جملے ضرور بنوائیں۔ انتقال، 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 انتقال کا بچوں کو بتائیں کہ انتقال کا مطلب ہوتا ہے فوت ہو جانا، جیسے میرے دادا کا انتقال پچھلے سال ہوا، اس طرح سے، یا اپنے دادا کے انتقال پر مجھے بہت دکھ ہوا، اس طرح سے جملہ بنوائیں۔ پیدائش، 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 پیدائش کہتے ہیں ولادت کو، کسی کے پیدا ہونے کو۔ جیسے بچے اس کو جملہ بنوا دیں، ایک جیسے میری پیدائش مئی کے مہینے میں ہوئی، میری پیدائش اپریل کے مہینے میں ہوئی، ٹھیک ہے، اس طرح سے جملہ بنا لیں گے بچے آرام کے ساتھ۔ رخصت، 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 رخصت کا مطلب ہوتا ہے چلے جانا، جانا، دنیا سے رخصت ہونا بھی ہے، گھر سے رخصت ہونا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے جملے میں آپ ان کو دونوں طرح سے استعمال کر کے بتائیں گے دنیا سے، میرے دادا دنیا سے رخصت ہو گئے یا دنیا سے رخصت ہوئے، انہیں 2 سال ہو چکے ہیں، اسی طرح میں رخصت چاہتا ہوں، مجھے گھر جلدی پہنچنا ہے، ٹھیک ہے۔ وفات، وفات، وفات بھی اگین جیسے انتقال کا ہے، فوت ہو جانا، وفات بھی وہی اسی سینس میں استعمال ہوتا ہے، یہ بھی بچوں کو لازمی بتائیں۔ پرورش، پرورش، دیکھ بھال کرنا، پالنا پوسنا، جیسے ہماری پرورش ہمارے والدین کرتے ہیں۔ شفقت، 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 شفقت کا بچوں کو بتائیں کہ کس طریقے سے ہم پیار محبت کے ساتھ بچوں کے ساتھ پیش آنا، ٹھیک ہے، بزرگوں کے ساتھ شفقت کا رویہ اختیار کرنا چاہیے، بچوں کے ساتھ شفقت سے پیش آنا چاہیے۔ حاجت مند، حاجت مند کہتے ہیں ضرورت مند کو، حاجت مند کے بارے میں بھی بتائیں بچوں کو حاجت مند کا کیا مطلب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ضرورت مند، اور پھر جملے میں بھی استعمال کروائیں۔ پھر آپ بورڈ پہ جب اس کی پریکٹس کروا چکے ہیں بچوں کو ایٹ لیسٹ
ان سے کہیں کہ فنگرز کے ساتھ ٹیبلز کے اوپر لازمی ایک دفعہ جو ہے وہ لکھیں. اس طرح سے کیا ہوگا کہ بچوں کو لکھنے کی پریکٹس ہو جائے گی اور وہ اچھے طریقے سے سبق کو کہ جو ذخیرہ الفاظ ہیں وہ لکھنا بھی سیکھ جائیں گے. ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کو اگر بورڈ پہ آپ سمجھتی ہیں کہ اتنا وقت نہیں ہے, 40-45 منٹ کا پیریڈ ہے اور اس میں آپ اتنا زیادہ نہیں کروا سکتے, تو آپ ضرور ان کو کہیں کہ فنگرز کے ساتھ بے شک ہاتھ کے اوپر لکھیں ایسے کر کے. جیسے قبیلے لکھنا ہے تو بچوں سے کہیں کہ 1 ٹائم پریکٹس ضرور اپنے ہاتھ پہ کریں. اس طرح سے ہاتھ سے لکھنے سے ان کو وہ ہر ورڈ کو محسوس کریں گے, ہر لیٹر کو محسوس کرتے ہوئے اس کو لکھیں گے, تو اس طرح سے ان کو یاد ہو جائے گا. ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں. ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے قبیلے قریش کے خاندان بنو ہاشم میں پیدا ہوئے. اس خاندان کو خانہ کعبہ کی خدمت کی وجہ سے پورے عرب میں عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب خاندان بنو ہاشم کے سردار تھے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا نام حضرت عبداللہ اور والدہ کا نام بی بی آمنہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہو چکا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر ابھی 6 سال ہی کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئیں, اور کچھ عرصے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب بھی اللہ کو پیارے ہو گئے. حضرت عبد المطلب کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کی ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب نے سنبھالی اور اپنے بچوں کی طرح محبت سے پالا. اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچپن ہی سے ہر قسم کی برائیوں سے دور رکھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے, صاف ستھرے رہتے اور بڑوں کی عزت کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیشہ تجارت تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق اور امین کے لقب سے مشہور تھے. ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے آپ کو ایک اچھا اور سچا مسلمان بنائیں, بڑوں کی عزت کریں اور چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے پیش آئیں, والدین کا کہنا مانیں, استاد کا ادب کریں اور حاجت مندوں کی مدد کریں. آپ جب چیپٹر ریڈنگ کر لیں اس کے بعد بچوں سے ضرور پوچھیں کہ اس میں آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا باتیں سیکھی ہیں. یقیناً وہ بتائیں گے کہ ان کے خاندان کے بارے میں پوچھیں, ان سے سوال کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس قبیلے سے تعلق تھا, قبیلہ قریش سے تعلق تھا, ریوائز کروائیں انہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا کیا نام تھا, بنو ہاشم تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا کیا نام تھا, عبداللہ. والدہ کا کیا نام تھا, بی بی آمنہ. دادا کا کیا نام تھا, حضرت عبد المطلب. چچا کا کیا نام تھا, حضرت ابو طالب. ٹھیک ہے, اسی طرح یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت کتنی تھی جب ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا. پھر ان سے پوچھیں کہ ان کی پرورش پھر کس نے کی. اس طرح کے سوال کریں, اور آخر میں ہمیں کیا سبق ملا ہے کہ ہمیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہی بڑوں کا ادب کرنا چاہیے, والدین کا کہنا ماننا چاہیے, اساتذہ کا ادب کرنا چاہیے. اب ہم سوالات کی طرف آ جاتے ہیں. ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہیں؟ تو کون کی جگہ آپ نے انہیں بتانا ہے کہ آپ نے لکھنا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. آپ صرف سوال بورڈ پہ لکھیں, کبھی بھی آنسر بورڈ پر نہ لکھیں. اب بچوں کو اگر محمد نہیں لکھنا آتا یا حضرت نہیں لکھنا آتا تو وہ ایک سائڈ پہ آپ بورڈ پہ ایک لائن ڈرا کریں اور اس کے اوپر لکھیں مشکل الفاظ. جب آپ مشکل الفاظ کی اس طرح سے لائن ڈرا کر کے لکھیں گے تو بچوں کو پتہ چلتا جائے گا کہ سوال اگر لکھا ہے بورڈ پہ, جیسے بورڈ پریپریشن میں آپ کو بھی بتاتی ہوں کہ بورڈ کیسے پریپیئر کرنا ہے. سب سے پہلے تو ہم جیسے کوئی بھی ڈیٹ لکھ دیتے ہیں, جیسے فار ایگزامپل میں لکھتی ہوں پیر یکم, ہمارے پاس جون ہے 2026 لکھتی ہوں. ٹھیک ہے, یہ ہوگی آپ کی ڈیٹ. اس کے بعد ہم آتے ہیں عنوان,
رائٹنگ کا بچوں کو بہت دھیان کروائیں کہ رائٹنگ اچھی ہو، ان کے شوشے جو ہیں وہ پراپر ہوں، ان کے ہجے، ان کے دندانے جو الفاظ کے ہوتے ہیں وہ پراپر ہونے چاہیے۔ اب عنوان کیا ہے آج کا ہمارا؟ ہمارے پیارے نبی۔ اب خاتم النبیین اتنا لمبا اس کا ٹاپک جو ہے وہ ہے، تو اتنا لمبا لکھوانے کی ضرورت نہیں ہے، بس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوپر لکھوا دیں۔ پھر نیچے جو سرگرمی آج کے ہم کرنے جا رہے ہیں، بچوں کو بتائیں کہ وہ ذخیرہ الفاظ، ظاہری سی بات آپ لکھوائیں گے، ذخیرہ الفاظ لکھوانے کے بعد ان کے جملے بھی آپ بنوائیں لازمی۔ پہلے دن کی تو آپ کی ایکٹیویٹی یہی بنتی ہے کہ آپ نے پہلے دن ان کو ذخیرہ الفاظ کروانے ہیں اور ان کے آپ نے جملے بنوانے ہیں۔ جیسے میں اس کی ایک ایگزامپل دے دیتی ہوں کہ کیسے آپ نے بنانا ہے۔ جیسے قبیلے، اب قبیلے کا بھی جملے جب آپ بنوائیں تو پلیز بورڈ پر جملے بھی تحریر مت کریں۔ اب قبیلے کے حوالے سے بچوں کو آپ نے مشکل الفاظ کارنر پہ ایک لائن ڈرا کر کے آپ بنائیں، اس کا ایک الگ سے کارنر، جہاں پہ آپ جیسے قبیلے کا جملہ بنانا ہے تو بچے کو قبیلے سے بتائیں۔ قبیلے جیسے خاندان کو کہتے ہیں، تو قبیلے کہاں کہاں ہو سکتے ہیں؟ میرے گاؤں میں قبیلے آباد ہے، اب آباد بچے کے لیے مشکل ہوگا تو آباد لکھ دیں۔ پھر اسی طرح اسے بتائیں کہ دو قبیلے آپس میں دشمن بن گئے تو دشمن لفظ مشکل ہوگا۔ پھر اسی طرح جو بھی مشکل الفاظ آتے جائیں وہ آپ سائڈ پہ، ایک تو ہنٹ ہوتی جائے گی کہ قبیلے کو، جیسے میرے قبیلے کا نام، آپ اس کو یہ بھی بتا سکتے ہیں، قبیلے کا آپ نام بھی لکھ سکتے ہیں، میرے قبیلے کا نام کوئی بھی، جیسے حضرت کے قبیلے کا نام قریش تھا۔ اور کوشش یہ کریں کہ بچوں کو کہیں کہ سبق میں سے جملے نہ بنائیں، صرف ان کو مثال کے طور پہ لکھیں کہ کسی بھی قبیلے کا آپ نام، کوئی بھی قبیلے کا نام بنا سکتے ہیں اور یہاں لکھ سکتے ہیں کہ میرے قبیلے کا نام یہ ہے، ٹھیک ہے، یا میں اس قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں، یا میں ایک بہادر قبیلے سے یا جنگجو قبیلے سے۔ اب ان کے الفاظ میں آپ نے اضافہ کرنا ہے، کس طرح سے جنگجو انہیں بتائیں، لڑاکا کو کہتے ہیں، بہادر قبیلے سے، جنگجو قبیلے سے، یا ایماندار قبیلے سے، دیانتدار قبیلے سے۔ تو کتنے زیادہ آپ کے پاس صرف ایک لفظ سے جملے بن سکتے ہیں اگر آپ بنوانا چاہیں تو، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ اسی سے 3 جملے بنتے ہیں۔ میں ایک جنگجو قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں، ٹھیک ہے، تعلق لفظ بھی بچے کو اگر مشکل لگتا ہے تو سائڈ پہ آپ مشکل الفاظ والے میں لکھ دیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ میرے گاؤں میں 2 قبیلے آباد ہیں، 2 قبیلے جو ہے آپس میں دشمن بن گئے کسی بھی وجہ سے، وجہ بچہ لکھ سکتا ہے۔ میرے قبیلے کا نام، اپنے قبیلے کا کوئی بھی نام مینشن کر سکتا ہے۔ میں ایک بہادر قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں، میرے قبیلے کے لوگ جو ہیں بہت جنگجو ہیں، میرے قبیلے کے لوگ دیانتدار ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے لوگوں کے بارے میں بھی لکھ سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ قبیلے کے حوالے سے آپ ان کو وہی ایک گھسا پٹا جملہ بنوائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے کا نام قریش تھا۔ تو اکثر ٹیچرز وہی کوشش کرتی ہیں کہ کتاب سے جملے بنوا دیں، جس سے بچوں کے کبھی بھی ذخیرہ الفاظ میں نہ صرف اضافہ ہو پاتا ہے، بالکل وہ ذخیرہ الفاظ ان کے نہیں بڑھ پاتے، نہ ہی جو ہے وہ تخلیقی سوچ کے حامل ہوتے ہیں۔ اگر ہم نے بچوں کو تخلیقی سوچ کا حامل بھی بنانا ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ ایک اچھا اور بامعنی جملہ بھی بنائے، تو ہمیں پھر اس کو الفاظ دینے ہوں گے۔ ہم ایک سائڈ پہ اگر الفاظ تحریر کر دیں کہ ہم جملے کو اس طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں، تو یقیناً آپ کو بچہ خود ہی ان میں سے کوئی لفظ اپنے لیے استعمال کر کے جملہ آپ کو بنا دے گا۔ لیکن اگر آپ پہلے خود ہی جملہ لکھ دیں گی بورڈ پہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق قریش قبیلہ قریش سے تھا، قریش کے قبیلے سے تھا، تو بچہ تو وہیں ایز اٹ از لکھ لے گا۔ یہاں پہ کیا ہوگا، آپ نے اس کی تخلیقی سوچ کو پروان نہیں چڑھنے دیا، آپ نے اس کی تخلیقی سوچ کو محدود کر دیا۔ اب وہ خود سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں سے بالکل آپ نے اس کو مفلوج کر دیا، وہ کسی بھی طریقے سے اب نہ سوچے گا، وہ ہر دفعہ یہی چاہے گا کہ ٹیچر بورڈ پہ لکھ دے اور میں وہاں سے دیکھ کر تحریر کر لوں۔ تو یہ کام آپ نے بالکل بھی نہیں کرنا، آپ نے اس کو اس لفظ کے حوالے سے مختلف الفاظ دے دینے ہیں کہ آپ نے اس جملے کو اس طریقے سے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ بچے پھر خود ہی آپ کو، جب آپ اس کو یہ الفاظ 2-4 دینا شروع کریں گے نا، تو وہ بھی آپ کو بتانا شروع کر دے گا کہ قبیلے کو ہمیں اس طرح بھی استعمال کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔
تو میرے گاؤں میں بہت سے قبیلے آباد ہیں، قبیلے آپس میں دشمن بن گئے، 2 قبیلے 3 قبیلے کوئی بھی قبیلے، تو اب بچہ خود بھی بنانا شروع کر دے گا جملے، وہ آپ کو بتانا شروع کر دے گا کہ یہ میم ہم اس طرح سے بھی استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگلا لفظ ہے، اگر ہم بات کرتے ہیں قریش کی، تو قریش بھی ایک قبیلہ ہے، ٹھیک ہے۔ قریش کے حوالے سے ہم یہ بھی بات کر سکتے ہیں، قریش جو ہے وہ بہت باعزت جو ہے وہ قبیلہ تھا، ٹھیک ہے۔ سب لوگ اس قبیلے کا بہت احترام کرتے تھے، سردار قبیلہ تھا، تمام قبیلوں سے افضل جو قبیلہ تھا وہ یہ تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس لحاظ سے آپ ضروری نہیں ہے آپ وہی لکھوائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعلق تھا قبیلہ قریش سے تھا۔ قریش قبیلہ عرب میں آباد تھا، ٹھیک ہے۔ تو کتنے جملے قریش جو قبیلے کے لوگ تھے وہ بھی بہت بہادر اور جو ہے وہ محنتی تھے، تو اس طرح سے آپ جملے ان کو بنوا سکتے ہیں، کتنے وہ آپ کو بنا کے دے دے گا کہ یہ بھی جو قریش کے قبیلے سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے وہ بہت بہادر تھے، ٹھیک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بھی قریش کے قبیلے سے تھا، تو اس طرح سے ہم اس کو جملے میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر ایک جملہ بس میں اور ڈسکس کرنا چاہوں گی کیونکہ میں سوالات کی طرف آنا چاہ رہی ہوں، صرف آپ لوگوں کو گائیڈ لائن ہی دینی ہے، پھر اساتذہ کرام کو سمجھ آ جائے گا کہ ہم کس طریقے سے مزید جملوں، کیونکہ ہم نے یہ بھی دھیان رکھنا ہے کہ یہ جماعت دوم ہے، ٹھیک ہے، دوم میں ہے، تو ہم نے اس کے حوالے سے ہی الفاظ بھی دینے ہیں جو بچوں کو سمجھ بھی آئیں اور چھوٹے چھوٹے جملے بھی ہوں، کیونکہ ہم نے آہستہ آہستہ ان کو سمپل سینٹنس سے کمپاؤنڈ اینڈ کمپلیکس سینٹنسز کی طرف لانا ہے۔ ہم نے کوشش یہ کرنی ہے بچے مرکب جملے بنانا سیکھیں، بچے ایسے جملے بنائیں جو جامعہ بھی ہوں، بامعنی بھی ہوں، ٹھیک ہے۔ اور یہ جملے ہم تبھی بچے بنا سکیں گے جب ہم ان کے ذخیرہ الفاظ میں اضافہ کرتے چلے جائیں گے۔ احترام کے حوالے سے اگر بات کریں تو احترام کس کس کا آتا ہے؟ بزرگوں کا احترام کرنا چاہیے، بڑوں کا احترام کرنا چاہیے، اساتذہ کرام کا احترام کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، والدین کا احترام کرنا ہم پر فرض ہے۔ تو یہ چیزیں آپ نے ان کو بتانی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کتابوں کے حوالے سے بھی بتائیں، کتابوں کاپیوں کا بستے کا، یہ کتابوں کا بھی احترام ہمیں کرنا چاہیے، ان کو اس طرح سے نہیں پھینکنا چاہیے جس طرح سے بچے اس کا، آپ نے دیکھا ہوگا کتابوں کو کس طریقے سے ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ نے یہ چیزیں ان کو بتانی ہیں تاکہ وہ آسانی کے ساتھ جو ہے آپ کو جملے بھی بنا کے دے گا اور وہ خود بنائے گا۔ جہاں پہ اس کو مشکل پیش آتی ہے، آپ ظاہری بات ہے کلاس میں آپ لوگ راؤنڈ بھی لے رہے ہوتے ہیں، تو آپ نے وہاں پہ ان کو دیکھنا ہے کہ ان کو جہاں پہ جو مشکل پیش آ رہی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو وہ جو ورڈ ہے وہ بورڈ پہ لکھ دیں، بیٹا آپ نے غلط لکھا ہے، میں بورڈ پہ لکھ رہی ہوں، آپ دیکھ لیں اور اس کو کریکٹ کر لیں، ٹھیک ہے۔ یہ تو بات ہوگی جملے کے حوالے سے۔ اب ہم بات کرتے ہیں سوالات کے حوالے سے۔ جب آپ نے سوالات جوابات کرانے ہیں تو آپ صرف بورڈ پہ سوال لکھیں، کبھی بھی جواب تحریر نہ کریں، بچہ خود لکھے، کیونکہ یہ پرابلم پھر بعد میں فیس کرتے ہیں بچے جب، کیونکہ آج کل آپ کو پتہ ہے بورڈ میں بھی سوال جو آپ تفہیم کی شکل میں ضرور آتے ہیں، تو بچوں کو وہاں سے ڈھونڈنے میں بھی مشکل پیش آتی ہے، جواب لکھنے میں بھی مشکل پیش آتی ہے، تو بچوں سے کوشش کریں کہ وہ خود لکھیں۔ جیسے اب ہمارے پیارے نبی کون تھے، سوال نمبر 1 تھا کون ہے، تو بچوں کو اگر حضرت محمد اتنا آتا تو پہلے سوال کی ہنٹ آپ لکھ دیں کہ پہلے سوال کے جواب میں آئے گا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسی طرح دوسرا سوال ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب کے کس شہر میں پیدا ہوئے؟ اب بچوں کو بتائیں، پورا جواب لکھنے کے ساتھ آپ نے لکھنا ہے مکہ مکرمہ میں پیدا ہوا۔ مکہ مکرمہ مشکل لفظ ہے بچوں کے لیے، تو بورڈ پہ لکھ دیں اور ہنٹ بھی ہو جائے گی کہ دوسرے سوال کے جواب میں نے تحریر کرنا ہے، یہ پہلے سوال کے جواب میں تحریر کرے گا، دوسرے سوال کے جواب میں تحریر کرے گا مکہ مکرمہ۔ اب تیسرا سوال ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد و والدہ کا نام کیا ہے؟ تو والد کا نام لکھ دیں حضرت عبداللہ اور بی بی آمنہ۔ اب بچے کیا کریں گے؟ خود جواب لکھ لیں گے، اور جب ان کو عبداللہ لکھنا نہیں آئے گا یا بی بی آمنہ نہیں لکھنا آئے گا تو وہ فوراً بورڈ سے دیکھیں گے کہ بورڈ پہ میم نے کس طرح سے لکھا ہے، تو وہ جواب خود لکھ لیں گے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام بی بی آمنہ تھا۔ پھر اگلا سوال ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کیا تھی جب آپ کی والدہ انتقال پا گئیں؟ تو آپ نے ان کو بتانا ہے 6 سال تھی، 6۔ اب جو بورڈ پہ لکھ دیں گے، اب یہ کیا ہو گیا، آپ نے جواب تحریر بھی نہیں کیے، ان کے لیے آپ نے ہنٹس بھی لکھ دیں، یہ ان کے لیے اشارات ہو گئے، ان اشارات کی مدد سے وہ جوابات جو ہے وہ اب خود تحریر کر لیں گے،
ایک تو آپ نے کیا کر دیا، ان کو انڈیپینڈنٹ بنا دیا، ایک آپ نے ان کو یہ بتایا کہ جواب تحریر کس طریقے سے کیا جاتا ہے، اب وہ خود اعتمادی کے ساتھ خود جواب لکھ لیں گے۔ اب ان کو یہ کانفیڈنس بھی ہوگا، یہ اعتماد بھی اپنے اوپر بحال ان کا ہو گیا کہ میں جواب خود لکھ لیتا ہوں یا لکھ لیتی ہوں۔ تو اس طرح سے بہت ساری سکلز جو ہیں آپ بچوں میں ڈیولپ کر پائیں گے اگر آپ بورڈ پر جوابات تحریر نہیں کریں گے۔ تو کوشش یہی کریں، یہ وہ جو پرانا ہمارا ایک سسٹم چلا آ رہا ہے تو اس سسٹم سے ذرا باہر نکلیں، اور کہ کتاب سے نشان لگوا دیے بچوں کو، یا اگر آپ یہ کام بھی کرنا چاہتے ہیں تو بچوں سے کہیں سوالات کے جوابات خود ڈھونڈیں۔ اس سے کیا ہوگا، ان کی تفہیم کی پریکٹس ہو جائے گی کہ کلاس میں جب وہ جواب خود ڈھونڈیں گے تو یقیناً جب تفہیم آئے گی ان کے پیپرز میں تو وہ خود اس میں سے تفہیم میں سے جواب ڈھونڈنے کے قابل ہو جائیں گے۔ جیسے ہمارے پیارے نبی کے والد کا نام حضرت عبداللہ، والدہ کا نام بی آمنہ تھا، یہ سوال کا جواب ہے۔ تو جب بچہ، اس سے کیا ہوگا کہ اب بچہ خود ریڈنگ کرے گا، جب وہ ریڈنگ کرے گا تو اس کو جوابات جب ملتے چلے جائیں گے وہ خود مارک کرتا چلا جائے گا، اور پھر اس طرح سے یہ ہوگا، اس کی تفہیمی پریکٹس بھی ہو جائے گی۔ اگر آپ نے بورڈ پہ اشارات نہیں لکھنے، اب ڈیلی ڈفرینٹ میتھڈ اپنا لیں۔ کسی دن ان کو کہیں کہ آپ جوابات خود تلاش کریں، ڈھونڈیں، مجھ سے ڈسکس کریں، پھر لکھیں، ٹھیک ہے؟ وہ دیکھ کر لکھیں، ان سے یہ لازمی کہیں کہ دیکھ کر لکھیں۔ دیکھ کے لکھنے سے یہ ہوگا کہ ان کو الفاظ کی بناوٹ کا بھی پتہ چل جائے گا، اور انہیں یہ بھی پتہ چلے گا کہ میں نے جواب کس طریقے سے تحریر کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد اگلے کسی دن کسی نیکسٹ چیپٹر کے آپ اشارات لکھ دیں، اس سے بچے کو یہ بھی سمجھ آ جائے گی کہ میں خود سے بھی کیسے جواب بنا سکتا ہوں اور لکھ سکتا ہوں۔ تو دونوں طرح سے لازمی پریکٹس کرائیں، بچوں کی تفہیمی پریکٹس بھی کرائیں کہ تفہیم میں سے جوابات کس طرح سے ڈھونڈے جا سکتے ہیں۔ سبق جو سامنے لکھا ہو کبھی بھی خود سے مارک مت کروائیں، اس سے بچہ کیا ہوگا کہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرنا شروع ہو جائے گا، وہ خود سے کوشش کرنا چھوڑ دے گا۔ وہ یہ کہے گا کہ ٹیچر جب مجھے جوابات لکھ دیتی ہے تو پھر مجھے کیا ضرورت ہے ڈھونڈنے کی، یہ جواب مجھے پتہ چل جاتا ہے جب ادھر ادھر سے، اور وہ خود پہ ڈھونڈنا چھوڑ دے گا، ٹھیک ہے؟ اگلے سوال کی طرف آتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے، اس میں ٹرو اینڈ فالس ہے، ٹک اینڈ کراس ہے ہمارے پاس نشانات، وہ بھی بچے آپ کو خود بتا دیں گے۔ آپ بچوں سے ہی اس کو حل کروائیے یا پھر ہوم ورک میں دے دیجیے۔ یہ ہوم ورک میں دیا جا سکتا ہے، آپ بچوں کو ہوم ورک میں جب دے رہے ہیں تو کلاس میں ضرور ڈسکس کریں، ان سے پوچھیں اس کا آگے آپ ٹک لگائیں گے یا کراس لگائیں گے، کیونکہ بچوں کو بعض اوقات بچے جب گھر جاتے ہیں والدین ان سے پوچھتے ہیں تو بچوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا اس سوال کے جواب میں کرنا ہم نے کیا ہے۔ پھر سوال نمبر 3 ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ سبق میں سے ہی آپ نے ڈھونڈنے، یہ ایکٹیویٹی بھی آپ گھر کے لیے دے سکتے ہیں تاکہ، کیونکہ کلاس میں اس ایکٹیویٹی کو ڈن کروانے میں ٹائم تھوڑا زیادہ لگ جائے گا، کیونکہ یہاں پہ انہوں نے کہا کہ ایسے 4 الفاظ لکھنے جن کے آخر میں الف آتا ہو، تو وہ خود ڈھونڈیں گے کہ کن کن الفاظ کے آخر میں الف آ رہا ہے، جو لفظ پورا بن رہا ہے اور آخر میں الف بھی آ رہا ہے۔ تو بچے جب خود ڈھونڈیں گے تو وہ آپ کو بتانا شروع کر دیں گے کہ جیسے یہ چکا دیکھیں الف آ رہا ہے اینڈ پہ، تو بچے آپ کو بتانا شروع کر دیں گے کہ میم یہاں پہ دادا کے آخر میں الف آتا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے چچا کے آخر میں آ رہا ہے الف، پالا کے آخر میں آ رہا ہے الف۔ تو بہت سارے ایسے الفاظ وہ آپ کو ڈھونڈ کے دیتے چلے جائیں گے، اور پھر ان سے آپ بے شک آپ کلاس میں کروانا چاہ رہے ہیں تو آپ کلاس میں کروا لیے، نیچے ہوم ورک میں بھی دیا جا سکتا ہے آرام کے ساتھ اس کو۔ پھر سوال نمبر 4 بھی اگر آپ نیکسٹ ڈے، کیونکہ ایک لیسن ہول ویک چلتا ہے، پورے ویک کا ایک لیسن پلان ہمارے پاس جب آتا ہے تو پورے دن کا ہوتا ہے۔ پہلے دن تو آپ مشکل سے ذخیرہ الفاظ جملے ڈن کروائیں گے، نیکسٹ ڈے اگر کوشچن آنسر کرا رہے ہیں تو ساتھ کوشچن نمبر 2 اور 3 ہوم ورک میں دیا جا سکتا ہے۔ پھر 4 چاہے تو کلاس میں کرائیں، چاہے تو آپ گھر کے لیے بھی دے سکتے ہیں۔ اگر آپ کلاس میں کرا رہے ہیں تو آپ نے سیم ویسے ہی کروانا ہے جیسے ہم نے ذخیرہ الفاظ کا ڈسکس کیا ہے کہ آپ نے ان کو اشارات ساتھ مشکل الفاظ لکھ کے دینے ہیں اور بتانا ہے کہ عزت کو ہم کس کس سینس میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ہوم ورک میں بھی دے رہے ہیں تو ہوم ورک میں بھی لازمی ان کے جملے بچوں سے ڈسکس کریں، ان سے پوچھیں باری باری کہ آپ اس کا کیا جملہ گھر جا کے بنائیں گے، مجھے ذرا بنا کے دیں، بچوں سے ہی پوچھیں، ٹھیک ہے؟ تاکہ وہ آپ لوگوں کو جب یہ جملے بنا کے دیں تو آپ کو یہ تسلی ہو جائے کہ بچہ جب گھر جائے گا تو ضرور گھر میں اپنے پیرنٹس کو یہ بتانے کے قابل ہوگا، ٹھیک ہے؟ آگے ہے سوال نمبر 5 جس میں بتایا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 خوبیاں تحریر کریں۔ یہ آپ کا ظاہری بات ہے گرامر والی کاپی جو آپ کی انشاء کی کاپی ہے اس پہ ڈن ہوگا، تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اسی طرح ویب بنانا ہے، ٹھیک ہے؟ ویب بنا کر آپ نے جو ہے وہ ڈسکس کرنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں کون کون سی خوبیاں ہیں۔ یہاں 5 لکھی ہوئی ہیں، ہو سکتا ہے بچے آپ کو زیادہ بتا دیں، جیسے امانت دار تھے، سچے تھے، دیانتدار تھے،
بڑوں کی عزت کرتے تھے، بچوں کے ساتھ شفقت کا رویہ رکھتے تھے، ٹھیک ہے، ہر کسی سے نرمی سے بات کرتے تھے. تو اس طرح سے دیکھیں ہمارے پاس 5 انہوں نے مانگے تھے. ہمارے پاس جھوٹ نہیں بولتے تھے، مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، ٹھیک ہے، ہنسی مذاق بھی فرماتے تھے، مسکراتے تھے، مسکرا کر بات کرتے تھے لوگوں سے، ٹھیک ہے، کبھی بھی کہکا لگا کے نہیں ہنستے تھے. تو یہ ہمارے پاس بہت ساری خوبیاں آ جائیں گی. پھر بچوں سے کہیں کہ ہر خوبی سے متعلق وہ ایک جملہ وہ بنانا شروع کر دیں. جب وہ ایک جملہ بنائیں گے اس طریقے سے ان کی جو آپ کی تخلیقی لکھائی ہے وہ بھی ڈن ہو جائے گی، کہ جس میں آپ ایک خوبی کا ایک جملہ بنوائیں گے. اگر وہ زیادہ بنا رہے ہیں تو بنانے دیں، کبھی ان کو باؤنڈ نہ کرے کہ 5 ہی بنا کے دینے یا تو 5 لکھے ہیں، ٹھیک ہے. اگر وہ بنانا چاہ رہے ہیں تو انہیں بنانے دیں، اور پھر گائیڈ ضرور کریں کہ بیٹا 5 ہی بنانے تھے لیکن آپ نے زیادہ بنا دیے تو اچھی بات ہے، ٹھیک ہے. کبھی بھی ان کو روکے ٹوکے نہ، جتنا بھی وہ لکھنا چاہ رہے ہیں، جتنا وہ اس کو ایکسپلین کرنا چاہ رہے ہیں، ان کے پاس جتنی باتیں ہیں اگر وہ لکھنا چاہ رہے ہیں تو وہ ان کو لکھنے دیں، ٹھیک ہے. تو یہ ان کو کبھی بھی روک ٹوک نہ کریں کہ آپ نے بس اتنا ہی لکھنا ہے، اس سے زیادہ نہیں لکھ سکتے. کریٹیو جب بھی وہ کام کریں تو ان کو کریٹیو کام میں کبھی بھی روک ٹوک نہ کریں، ان کو لکھنے دیا کریں. تو آج کے لیے اتنا ہی ہے. یہ ہمارا پورا سبق آج کی ویڈیو میں کور ہو گیا ہے، جس میں ہم نے سارا ڈسکس کر لیا، ریڈنگ بھی. اور کوشش یہ کریں، ریڈنگ کے حوالے سے میں کہنا چاہوں گی کہ ڈیلی بے شک 2 3 یا 4 بچے ہیں، آپ گروپس بنا لیں کہ آپ کے پاس 5 دن اگر ہیں ان کے ساتھ پیریڈ، یا 4 دن ہے تو اس میں گروپس بنا لیں اور ریڈنگ ان سے لازمی لیں. کیونکہ یہ وہ سٹیج ہے جہاں پہ ان کی پڑھائی پہ ہمیں فوکس کرنے کی سخت ضرورت ہے، ان کی ہینڈ رائٹنگ پہ ضرورت ہے ہمیں فوکس کرنے کی. ہینڈ رائٹنگ کے حوالے سے بھی میری جو ہے ویڈیوز آئیں گی، اور کہ کیسے ہم فوکس کروا سکتے ہیں، کیسے ہم ان کی پریکٹس کروا سکتے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ میں بہت جلد بناؤں گی جیسے مجھے وقت ملتا ہے. کچھ مصروفیت کی وجہ سے پہلے بھی ویڈیوز کا سلسلہ جو ہے منقطع کرنا پڑا. اب انشاءاللہ جو ہے وہ میں ریگولر بیسس پہ کوشش کروں گی ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں، اور آپ کو وقتاً فوقتاً جو ہے وہ اس حوالے سے اساتذہ کرام کو اور بچوں کو بھی اگر کہیں پہ بھی کوئی پرابلم آتی ہے وہ مجھ سے ڈسکس کر سکتے ہیں. یقیناً ان کو اپنے سوالات کے جوابات جو ہیں وہ بھی ملیں گے، اور ان کو اچھے طریقے سے گائیڈ لائن بھی مل جائے گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.